بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ فاروق بھٹی اور جاوید باگڑ آپ کو مختلف چیزوں پہ کام کر کے مختلف انویسٹیگیشن اداروں کے حوالے سے اور سوسائٹیز کے حوالے سے کر کے آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میرا جو موضوع ہے جس پہ میں فاروق بھٹی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ادارے لوٹ مار کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں اور کس طرح سے ایک ایسے بوگس چیزوں کو سامنے رکھ کے نہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے بلکہ ریاست کو بھی بڑی تعداد میں بڑی بھاری جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آج جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی پاکستان نرسنگ کونسل سے متعلق ہے. پاکستان نرسنگ کونسل میں کیا ہوتا ہے اور کیا اس کا سلسلہ ہوتا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلا جاتا ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے فاروق بھٹی صاحب سے. کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ جاوید باگڑ اور فاروق بھٹی نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے اور ثبوتوں کے ساتھ دیں گے جو نہ صرف عام ہوگی بلکہ بہت ہی اہم ہوگی. اور اس اہم ایشو کو لے کے آج پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو فاروق بھٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پاکستان نرسنگ کونسل ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا. دیکھیں, پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے بنیادی طور پر جو ہے یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کالجز جو ہے وہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ نرسز جو ہیں وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ مختلف سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں جو ہے ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں. تو یہ نرسنگ کونسل جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کا جو ادارہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ مانیٹرنگ کرے. یہ اٹانومسٹ باڈی ہے اور مانیٹرنگ کر کے یہ جو ہے وہ یقینی بنائے کہ جو نرس جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جا رہی ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے. اور ناظرین, آپ اس حوالے سے تو جانتے ہیں کہ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی بھی میڈیکل کے شعبے میں نرس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جس طرح سے بھٹی صاحب نے بتایا کہ نرسنگ کونسل بیسیکلی ہے کیا چیز. آج جو جس سکینڈل پہ ہم بات کر رہے ہیں, جو ایشوز ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی پاکستان نرسنگ کونسل میں ایک ایسا اہم ایشو ہے جس کو سب اگنور کیے ہوئے ہیں اور چند ایک لوگ باہری مبینہ طور پہ ملی بھگت کر کے ان کالجز سے بھتہ وصول کرتے ہوئے مبینہ بھتہ حاصل کر کے ان کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں, ان کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جیلی ڈگریاں بنائیں یا جس طرح بھی کریں, آپ اس سلسلے کو لے کے آگے چلے. تو بھٹی صاحب, یہ پاکستان نرسنگ کونسل میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کونسل نے 38 کے قریب کالجز کو سب اسٹینڈرڈ قرار دیا اور اس کے بعد انہی 38 کالجز کو ایک ریویو کمیٹی نے بحال کر دیا. اور اس میں کیا کچھ ہوا اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل باگڑ صاحب, اس حوالے سے جو سب سے بڑی بات ہے جہاں سے یہ ایشو جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ 190 کے قریب جو نرسز ہیں وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ پاکستان میں واپس ڈیپورٹ کر دی گئیں. یعنی 190 نرسز کو سب اسٹینڈرڈ قرار دیا گیا کہ وہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے اور اس سے پاکستان کی جو ہے وہ عالمی سطح پر بدنامی ہوئی. اور اگر اسی طرح کا جو ہے وہ سٹاف جو ہے وہ بیرون ملک جائے گا تو اس سے پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور یہ جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات کرتے ہیں اٹانومسٹ باڈی کی, تو اس میں نرسنگ کونسل جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل وہ جو ہے اس نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی اور وہ کمیٹی تھی ریویو کمیٹی کہ آپ معاملات کو دیکھیں. اور ریویو کمیٹی میں جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر بتائے انصاف جو ہے وہ دے دیا گیا اور بغیر پوچھے انصاف جو ہے وہ خود ہی دے دیا گیا کہ فی کالج اگر کوئی بھی جاتا ہے تو ان کو 5 لاکھ روپے خزانہ سرکار میں جمع کرانے ہوتے ہیں. تو وہ بھی تقریباً 2 کروڑ تو وہ بنتے ہیں جو سرکار کے پیسے جو ہیں وہ ہضم کیے گئے,
ان میں سے کسی کالج نے یہ نہیں کہا کہ جناب ریویو میں جائیں یا انہوں نے کو پیسے جمع کروائے ہوں، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے طور پر ہی ان تمام کالجز کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا، اور ریویو کمیٹی میں بھی ڈیسیژن میکنگ میں بجائے اس کے کہ وہ کونسل کو بھیجا جاتا، سفارشات مرتب کی جاتی، خود ہی جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ریویو کمیٹی نے ڈیسیژن دے دیا کہ جناب 3 لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اور جب اس سلسلے میں نے موقف معلوم کرنے کی کوشش کی، ان سے بات کی، تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میجارٹی ووٹ سے ہم نے فیصلہ کر دیا۔ میں نے کہا بھئی میجارٹی ووٹ کا فیصلے والی بات تو بات کی ہے، ریویو کمیٹی جو ہے اس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے قانونی اور آئینی طور پر کہ وہ خود جو ہے وہ ریویو کمیٹی نے سفارشات مرتب کر کے کونسل کو بھیجنی تھی، اور پھر کونسل نے ان سفارشات پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنے متعلقہ وزیر کو بھی جو ہے وہ بھیجنی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے کر لیا گیا کہ مبینہ طور پر ایک کالج سے 2 کروڑ روپے وصول کیے گئے، یہ تقریباً 78-80 کروڑ کے قریب جو ہے یہ رقم بنتی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہیں وہ فضل مولا ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ کے پی سے ہے، میل نرس ہیں، اور ایک اور صاحب ہیں اجاز علی گلیری، جی اجاز علی گلیری صاحب۔ اجاز علی گلیری صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو کوسچنز بھیجا، میں نے کہا آپ ان سوالوں کے جواب دیں، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ جی یہ بیس لیس ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ سیدھا سیدھا آپ سے آئینی سوال ہے کہ بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ تو وہیں بات جی کہ میجارٹی نے یہ کہہ دیا۔ وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس ہم ساتھ چلا رہے ہیں، اور یہ کاغذات جو ہیں وہ ہم سیکرٹری ہیلتھ کو بھی بھیج رہے ہیں، پرائم منسٹر کو بھی بھیج رہے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے اور نیب کو بھی بھیج رہے ہیں، تاکہ ادارے حرکت میں آئیں، کیونکہ اس سے پہلے ایف آئی اے کے اندر جو ہے وہ جعلی ڈگریوں کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے پاکستان نرسنگ کونسل کے اندر جو بیٹھا ہوا سٹاف ہے۔ تو یہ جو گلیری صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، اللہ ماشاءاللہ یہ مجھے آپ بتائیں نا، گریڈ 16-17 کے جو ایک میل نرس ہے اس کے پاس کتنے ہوں گے اختیارات، اور مبینہ طور پر ان کی والدہ یا بیوی کے نام پر بھی یہ کالج ہے، اور ماشاءاللہ پوری فیملی جو ہے وہ گئی ہوئی تھی عمرے کے اوپر، اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نیب اور خاص طور پر ایف بی آر کو جو ہے وہ ضرور اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا۔ بٹی صاحب اور اس کو بھی چھوڑیں جاوید باگٹ صاحب، میں آسان کر دیتا ہوں، چلیں جی معاملے کو بڑا آسان کرتے ہیں۔ میں صرف یہ اپنا کہنا چاہوں گا کہ صرف گزشتہ 4 ماہ کی ان کی بینک کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ چیک کروا لیں، یعنی 4 سے 5 ماہ کی ٹوٹل جناب وزیر اعظم صاحب آرڈر کریں، اور ان کو ایف آئی اے ان کی بینک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چیک کرا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کالجز سے جو ہے وہ رقم لی گئی ہے۔ اگر یہ جسٹیفائی کر دیں تو جناب میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بھٹی صاحب آپ نے بہت اہم انکشاف کیا، اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں جس پہ ضروری ہے کہ جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں اس بات کو دیکھیں اور اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک انکوائری کمیٹی بنائیں، اور اس انکوائری کمیٹی کو وہ خود ہیڈ کریں تاکہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آئے۔ 1-2 چیزیں آپ نے بڑی اہم بتائیں، جس طرح آپ نے اجاز علی گلیری کا ذکر کیا، فضل مولا کا ذکر کیا، اور تیسری جو خاتون ہیں صدر ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کی فرزانہ ذوالفقار، اس کے بھی آپ کے مطابق اس پہ سائن موجود ہیں۔ وہ جو لیٹر جاری کیا گیا ان 38 کالجز کو یہ لائسنس دیا گیا کہ آپ جعلی ڈگریاں بنائیں یا جو کچھ بھی کریں، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، بغیر جس طرح آپ نے ذکر کیا بٹی صاحب کے، بغیر ریونیو اپلیکیشن کے، کہ بغیر کسی التجا کے، بغیر کسی درخواست کے، اپنے طور پہ ہی، جس طرح مبینہ طور پہ آپ نے ذکر کیا کہ مبینہ طور پہ یہ پیسے اکٹھے کیے گئے، تقریباً 2 کروڑ روپیہ فی کالج اکٹھا کیا گیا، تو اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں اس پہ؟ تو بھٹی صاحب لاسٹ میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 38 کالجز ہیں ان میں جو نرسز جائیں گی، اب ظاہری بات ہے وہ ساری پاکستان میں تو نہیں رہیں گی کیونکہ یہ اس طرح کا سلسلہ بیرون ملک بہت ساری نرسز جاتی ہیں،
تو کیا پاکستان کا امیج کس طرح جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا؟ اس سے پاکستان کا امیج ڈیولپ نہیں ہوگا، پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوگا. اور میں اب بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ سیکٹری ہیلتھ ذرا خود جا کر چیک کریں کہ جن ان 38 کے قریب جو ہے وہ کالجز کو جو ہے وہ دیا گیا ہے جی، ایک طرح سے کلیئر کیا گیا ہے، ان کا ذرا سٹینڈرڈ چیک کر لیں کہ وہ کالجز کس طرح ایک ایک دو کمروں میں بنے ہوئے ہیں، اور صرف جو ہے وہ مال پریکٹسنگ ہو رہی ہے. یہ ایک طرح سے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والی بات ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ایک نرس کا کتنا اہم کردار ہے ہیلتھ کے شعبے میں. اور اگر ایک پڑھی لکھی اور پروفیشنل نرس ہوگی تو وہ پیشنٹ کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی. اور اس طرح کے کالجز سے پاس ہونے والی نرسز جو ہیں وہ ایک تو عالمی سطح پر پاکستان کا جو ہے وہ بدنامی ہوگی، اور دوسرا لوکل سطح پہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. اس پر ایک جو ہے وہ بڑے سطح پر جو ہے وہ ہونی چاہیے کمیٹی، اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پر سیکٹری ہیلتھ سے ضرور جواب طلب کریں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے آج بہت ہی اہم ایشوز پہ بات کی اور ایک تفصیلاً سٹوری ہمارے ناظرین کو آپ نے دی، تاکہ اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں اس میں ہمیں فیڈ بیک بھی چاہیے کہ اس کا کیا فیڈ بیک ہے، اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے پاکستان میں، اور جس طرح یہ ادارے ہیں ان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اسی حوالے سے، پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے اہم باتیں اور اہم ایشوز کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.